یہ جو جمعے کا ٹاپک ہے کہ جمعہ عورتوں پر فرض کیوں نہیں، نارملی آپ دیکھیں گے فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے محققین اور مجتہدین شروع سے گزرے ہیں ان کا یہ موقف لایا کہ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، وہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے، ہاں اگر وہ جمعے کے لیے جاتی ہے اور جمعے کی ادائیگی مسلمانوں کے ساتھ کر کے آتی ہے، خواتین کا بھی وہاں ارینجمنٹ ہے، تو فرض اس کا بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن براہ راست فرض جمعہ عورتوں کے اوپر تمام کے تمام محققین متفق ہیں کہ فرض نہیں ہے۔ اچھا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو طبقہ بالکل منکر حدیث ہو جاتا ہے نا، وہ یہاں پر اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کی ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اس کے اندر بالکل مرد بھی داخل ہیں اور اس کے اندر خواتین بھی داخل ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خواتین کو نکال دیں؟ پھر وہ یہاں پر عموماً یہ دلیل دیتے ہیں کہ بعض روایات کے اندر ذکر ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ایک باتیں آئی ہیں کہ خواتین پر نماز جمعہ فرض نہیں، تو وہ بالکل اس چیز کو رد کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان روایات کو قبول نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے آمنو کا لفظ ذکر کیا، اس میں مرد عورت دونوں داخل ہیں، تو نماز جمعہ عورتوں پر بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے مردوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اعتراض بہرحال بنتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے مفسرین کو آپ پڑھیں گے تو وہ مفسرین تفسیر کرتے ہوئے بھی یہاں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ اس آیت کو یعنی یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے لے کے آخر تک وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، کہ جب بعض لوگوں نے آپ کو دیکھا آپ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام، انہوں نے تجارتی قافلہ دیکھا تو وہ اٹھ کر کے چلے گئے، یا یہ اس آیت کے شروع سے لے کر آخر تک وہ کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اس کی ایک عظمت ہے، ادب ہے، احترام ہے، ایک ہیبت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اس وقت لوگ تجارتی قافلہ جب آیا تو تجارت کی غرض سے جب چلے گئے، یہ چیز سبب بنی تھی اس آیت کے نازل ہونے پہ۔ یہ ہمارے یہاں چونکہ بہت سے مفسرین اپنی تفسیروں کے اندر یہ ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلطی ہوتی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، ایسا بالکل نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ تفسیری غلطی یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی ہے کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، بلکہ وہ آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ جو آیت ہے یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جو بعض جو لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں نئے نئے مسلمان تھے، اتنی قدر اور ہیبت نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دے رہے ہیں اس چیز کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں دیکھیں، میں آپ کو کئی دفعہ بیان کرتا ہوں، قرآن جتنی جس کی عربی بھی اچھی ہوگی نا وہ استدلال اتنا اچھا کر سکتا ہے، اس لیے ایسے محققین کی معرفت ضرور ہونی چاہیے کہ جن کو عربی لغت کے اوپر بہت گرفت حاصل ہو، اس لیے کہ عربی اگر ساتھ نہ دے ایسی شان نزولوں کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہاں پر دو دیکھیے گا انداز اللہ کے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی ندا ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، تم لوگ کاروباروں کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آگے اللہ نے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، اب تم سب جاؤ زمین پہ پھیلو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اب یہاں پر صیغہ غائب سے خطاب چل گیا، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسا دیکھا تجارتی قافلہ یا لہو کا کام، آپ کو کھڑا چھوڑ کر کے وہ وہاں چلے گئے۔ شروع میں خطاب چل رہا ہے جمع کے لفظ کے ساتھ حاضر کا، آمنوا فاسعوا فانتشروا، اس کے بعد فوراً غائب کے صیغے کے اوپر چلے گئے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے متعلق ہوتی تو پھر یہ حاضر کی بات چل رہی ہوتی، آگے بھی حاضر کا خطاب ہوتا، وَإِذَا رَأَيْتُمْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، سمجھ میں آئی ہے؟ آگے بھی خطاب حاضر کا ہونا چاہیے تھا، پیچھے خطاب حاضر کا ہے، آگے خطاب جیسے ہی غائب کی طرف چلا گیا، اسی نے سب سے بڑی نشانی دے دی تھی کہ پہلی بات الگ ہے، دوسری بات الگ ہے۔ تو تفسیری ہم غلطی کرتے ہیں تو اس سے نتائج بہت الگ نکل آتے ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جملہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ خواتین پہ براہ راست نماز جمعہ فرض نہیں، اس پہ دلائل کیا ہے؟ صدر اول کے تعامل اور تواتر سے یہ بات چلتی ہوئی آ رہی، یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت کے اندر یہ بات آئی تھی اس روایت سے استدلال کیا گیا۔ دوسری بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، یہ مشروعیت جمعہ کے لیے آیتیں، یہ آیت اس واقعے کے لیے نہیں ہے، وہ وَإِذَا رَأَوْا ہے، وہ الگ بات ہے۔ مشروعیت جمعہ کے لیے یہ آیتیں اللہ نے نازل کی تھیں، اور یہ آیت ہی اشارہ دے رہی ہے کہ یہاں پر خطاب مردوں کا ہے، خطاب براہ راست عورتوں سے ہے ہی نہیں۔ اب انداز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو
تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے، اذان کی آواز ہو تو آؤ سعی کرتے ہوئے، وزر البیع، کاروبار بند کرو، اور کاروبار بند کرو یہ جملہ سنتے ساتھ فوراً انسان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ خطاب جو غالب خطاب کا رجحان ہے وہ مردوں کی طرف چلا گیا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، نمبر 2 دیکھیے جب اللہ نے فرمایا نماز جمعہ ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، اب جاؤ اور اس کی تلاش کے لیے بازاروں میں جاؤ۔ تو قرآن کا یہ بیان ہی اشارہ دے رہا ہے خطاب مردوں سے چل رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس آمنو کے لفظ کے اندر مرد بھی داخل ہو عورتیں بھی داخل ہو تو اس کا مطلب ہے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کے حکم میں بھی عورتیں تھیں، کیا نماز جمعہ پڑھنے کے بعد ساری عورتیں بھی بازاروں میں چلی جائیں؟ تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ جس وقت جمعے کو مشروع کیا گیا اس وقت اللہ رب العزت نے خطاب کے اندر جو قیودات ذکر کی ہیں وہ مردوں کے لیے غالب ہے، مردوں ہی سے خطاب ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ خواتین اس حکم میں داخل ہوتی ہی نہیں ہیں براہ راست، ہاں طبعاً داخل ہوں گی اگر وہ نماز جمعہ کے لیے آ جاتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہی سلسلہ رہا تھا، خواتین کو اجازت تھی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھیں۔ ہاں خواتین کے لیے بہتر حکم یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، دور دراز سفر کر کے نہ آئیں، گھر میں پڑھنا چاہے ان کے لیے یہ بھی آپشن ہے، لیکن وہ مسجد کے اندر اگر خواتین آتی ہیں، جماعت میں شامل ہوتی ہیں، عام 5 وقتہ نماز ہو یا فرض نماز جمعے کی ہو، ان سب کی مشروعیت قرآن سے ثابت ہے، مشروعیت پہ کوئی اختلاف نہیں۔ آج کل عموماً یہ بحث ہو ہے خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی، اس کو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، پہلے قرآن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اگر عورت کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مشروع نہ ہو تو یہ حکم حضرت مریم کے لیے کیوں تھا؟ جو حکم اللہ بیان کرتے ہیں ہم بھی اس سے استدلال کریں گے جب تک ممانعت نہ ہو۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر ماضی کی شریعت کے حوالے سے بھی قرآن پاک کوئی بات ذکر کرتا ہے وہ بعین ہی ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں جب تک اس کی ممانعت کے اوپر یا اس کو خاص کرنے کے اوپر ہمارے پاس دلیل موجود رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی خواتین آتی تھیں مسجد کے اندر نماز پڑھتی ہیں، گھر میں پڑھنے کا بھی ان کو آپشن ہے، اس لیے کہ خواتین ہیں، گھر کے کام ہے تو ایک مشقت کا عنصر نہ، ان کے لیے رعایت بھی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک بحث اور پیدا ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سے فقہاء کرام متاخرین ایسے آئے ہیں، فقہ حنفی کے بھی بعض دیگر بھی، کہ جنہوں نے حالات کے تناظر میں بالکل پابندی لگانا شروع کر دی کہ خواتین اب گھروں میں ہی نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اگر مصلحت مرسلہ کا استدلال آپ کے ذہن میں ہو، کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سنت سے ہم نکل سکتے ہیں، ہمارا دین اجازت دے دیتا ہے۔ جیسے ایک چیز کھانا حرام ہے لیکن اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے، اب وہ حرام نہیں رہتی، اللہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے، آپ کھا لو اپنی جان بچاؤ۔ اسی طرح جو سنت قائم ہوتی ہے نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے مصلحت مرسلہ کوئی سچویشن ایسی پیدا ہو گئی، ضرورت ایسی آ گئی، اس سنت سے آپ وقتی طور پر نکل سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر واپس آپ نے آنا سنت کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی دور ایسا ہے یا کوئی پرٹیکولر علاقہ ایسا ہے، محلہ ایسا ہے جہاں پر فتنہ ہے کہ عورت گھر سے نکل کے اگر مسجد میں نمازیں پڑھنے 5 وقتہ جائے، اگر فتنے کا اندیشہ آئے تو فتنہ ایسی چیز ہے ہمارا دین ہر حکم کو مقید کر دیتا ہے۔ الفتنہ اشد من القتل، فتنے کا عنصر ہمارے دین میں بہت بڑا ہے، قرآن کے ہر مطلق حکم کو فتنہ مقید کر دے گا۔ مثلا ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے میں شدید فتنے کا اندیشہ ہو جائے گا، آپ وہاں نماز چھوڑنی پڑے گی آپ کو۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ ہو رہی ہے، غزوہ خندق میں صحابہ ساتھ تھے، اب جنگ ہو رہی ہے گمسان کی جنگ، عصر کی نماز کا وقت گزر رہا ہے، گزرنے دیا، جنگ چھوڑ کے نماز نہ پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ جاتے تو کافر وہاں پر بیٹھ کے کوئی تاش تو نہیں کھیلتے، لڈو تو نہیں کھیلتے بھائی، وہ نماز پڑھتے ہوئے موقع پا کے مار دیتے۔ فتنے کا عنصر جہاں پر آ جائے گا قرآن پاک کا ہر حکم مقید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، مجھے اب یاد آ رہا ہے میں کہیں غلطی نہ کر دوں، عبد الحی لکھنوی صاحب غالباً انہوں نے ہندوستان کے اندر جس وقت یہ بہت فتنے ہو جاتے تھے، گائے کو ذبح کرنے پر لڑائی جھگڑے خون خرابے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، اس لیے کہ فتنہ ہمارے دین کو بالکل پسند نہیں۔ جہاں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے میں بھی فتنے کا عنصر آ رہا ہے وہاں اس سے احتیاط کریں۔ آپ ایسے علاقوں میں ایسی جگہوں کے اوپر گائے کی قربانی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جہاں موقع مل رہا ہے آنا سنت کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو مصلحت مرسلہ کے زمرے کے اندر آپ حکم تخصیص کر دیتے ہیں، ہمارا دین اس چیز کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ تو جس علاقے میں جس محلے میں اگر ایسا عنصر ہے کہ خواتین مسجد کے اندر نہ جائیں یا مسجد کے اندر جانے میں فتنہ محسوس کر رہے ہیں، وہاں پر بالکل پابندی لگائی جا سکتی، لیکن یہ پابندی کو ازلی پابندی نہیں ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے پابندی ہوگی کہ اب خواتین مسجد میں جائیں۔ اصل سنت ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہم نے بدقسمتی ہوئی ہے کہ اصل سنت کو چونکہ چھوڑ دیا، فقہاء نے علماء نے بعض ادوار میں مصلحت مرسلہ کے زمرے میں کہہ دیا تھا اب خواتین مسجد میں اگر نہیں آتی گھر میں پڑھ لیں،
لیکن ہم نے اس کو ایسا حکم سمجھ لیا کہ آج خواتین کو مسجد میں جانے ہی نہیں دیتے. اس کے نقصانات پتہ کتنے ہو رہے ہیں؟ نقصانات یہ ہو رہے ہیں خواتین ہیں وہ دین سے بالکل دور ہوتی چلی گئی. ان کو دین کا، قرآن کا، سنت کا پتہ ہی نہیں. اس لیے کہ مسجد وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے جہاں پر بچپن سے جب ہم ہوش تھوڑا سنبھالتے ہیں، چلے گئے، جمعہ پڑھا، خطبے سنے، بیانات سنے، کانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی باتیں گئیں، دین سیکھا. ان سب چیزوں سے خواتین بالکل دور ہو گئی. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی حالات کے تناظر کے اندر علماء منع کرتے ہیں کہ اب سنت پر فی الحال عمل نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا قیامت تک اب عمل کرنا ہی نہیں ہے. ایک طلب رکھنی چاہیے کہ خواتین کو اس سنت کے اوپر دوبارہ لے کر آئیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشروع رکھا، جو اللہ نے قرآن میں ورقائی مع راکعین کے زمرے میں مشروع رکھا. میں نے یہاں پر دیکھا کہ کئی مساجد ایسی جب نہیں بن رہی ہوتی اس میں خواتین کے لیے چھت پر انتظام کیا جاتا ہے. بڑے اس کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں، یار خواتین کو کیسے آپ مسجد کے اندر لے کر آئیں؟ اور جب نئی مسجد بن رہی ہے اس کے اندر پراپر انتظام کیا جا سکتا ہے. ایک گیٹ مردوں کے لیے رکھ دیا جائے، دوسرا گیٹ خواتین کے لیے رکھ دیا جائے، نیچے مرد نماز پڑھے ہیں، اوپر کا فلور خواتین کے لیے مختص کر دیا جائے. اس میں فتنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے. اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہمارے گھر میں خواتین کوئی دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے. وہ گھر پہ بیٹھے موبائل استعمال کر کے، ٹی وی میں فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے، بھائی یہی چیزیں ان کے پاس. تو مسجد میں جانے کے انتظامات ہم نے خود روک دیے ہیں. بھائی فقہا نے منع کیا، بس یہ بات ہم نے قرآن سمجھ لی. یار قرآن میں اجازت اللہ دے رہے ہیں ورقائی مع راکعین، سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں. ایک مصلحت کے زمرے میں علماء نے بعض دو ادوار میں منع کیا، آج اس مصلحت کو ختم کرنے کے اندر مصلحت ہے. اس لیے کہ خواتین کیسے دین سیکھیں گی مجھے بتائیں. ہاں یہی ہے کہ آپ مسجد جانا تو منع کر دیتے ہیں، مدرسے جانا اجازت ہے. بھائی خواتین آتی اور مدرسوں میں پڑھتی، ہم کہتے ہیں نہیں دین سیکھنے آئی ہیں، جائز ہے. ارے جب وہ یہاں آنا اس کے لیے جائز تھا، مسجد میں جانا کون سا اس کے لیے حرام ہو گیا؟ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ مساجد کے دروازے خواتین کے لیے بھی کھولے جائیں، وہ مسجدوں کے اندر جائیں اور نماز پڑھیں. ٹھیک ہے.